جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی حیران کن ہے۔ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے پہلا نوٹس یہ لیا ہے کہ گنڈا پور صاحب وقت پہ لاہور کیوں نہیں پہنچ سکے، اور اگر وہ خود لاہور نہیں پہنچے تو ان کے جو ساتھ تھے لوگ، وہ جو قافلہ تھا جس کو لے کے آ رہے تھے، وہ وقت پہ کیوں نہیں پہنچا۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے باقاعدہ نوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر وہ انکوائری کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ پھر وہ گوہر خان صاحب جو ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، اب شاید گوہر خان صاحب کو ہٹا کے ایک نیا چیئرمین لایا جا رہا ہے۔ نیا چیئرمین کون ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ قافلہ لے کے لاہور کیوں نہیں پہنچے، یہ بھی ایک بات ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے اندر سے لوگوں نے نکلنا تھا، وہ لاہور سے اندر لوگ کیوں نہیں نکلے، یہ بھی عمران خان صاحب نے پوچھ لیا پارٹی کے ساتھ۔ اور اب عمران خان صاحب نوٹس لے رہے ہیں اور شاید پارٹی میں بہت بڑے لیول پہ تبدیلیاں آ جائیں۔ کیا یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہفتے کے دل جو لاہور کا جلسہ تھا، عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی، بلکہ عمران خان صاحب بار بار جیل کے اندر صحافیوں سے یہ کہتے تھے کہ باہر جا کے آپ بتا دیں پوری قوم کو کہ یہ ایک ڈو اور ڈائی کا مرحلہ ہے، ہم نے اگر آج کچھ نہ کیا تو ہم مر جائیں گے، ہم نے اب بچنا ہے یا ہم نے مرنا ہے، اس کا فیصلہ 21 سپٹمبر کا جلسہ کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آر ہوگا یا پھر پار ہوگا۔ پھر وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے بھی باہر میسج بھیجتے تھے اور ان کا میسج باہر آتا تھا اور لوگ اس کو سنتے بھی تھے۔ پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو صاف کہہ دیا کہ یہ جو جلسہ ہے، اسے جو اسلام آباد کا جلسہ تھا 8 سپٹمبر کا، اس سے 4 گنا زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور حتمی ہونا چاہیے، تاکہ پورا سسٹم ہلے اور اسے پتہ چلے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر نہ تو ملک چل سکتا ہے نہ پھر پارلیمنٹ چل سکتی ہے۔ تو وہ اپنی پارٹی کو بھی کہتے تھے، علیمہ خان صاحبہ کو بھی کہتے تھے، انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بھی انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے خیبر پختونخوا سے ایک بہت بڑے سائز میں ایک قافلہ لے کے جانا ہے، بلکہ کئی قافلے لے کے جانے ہیں، اور جب یہ قافلے نکلیں اور خیبر پختونخوا کے سے گزر کے پنجاب کے اندر داخل ہوں تو پورے پنجاب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پہاڑوں سے دوبارہ کچھ لوگ اترے ہیں اور وہ تقریباً 500 سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے 500 سال پہلے جب مغل آئے تھے ان راستوں سے تو پورے ہندوستان کو پتہ چلا تھا کہ کوئی لوگ وہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب دوبارہ اس قسم کا مرحلہ آنا چاہیے کہ پنجاب کو محسوس ہونا چاہیے کہ پہاڑوں سے کچھ لوگ اترے ہیں اور وہ درہ خیبر جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ پنجاب کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دریائے سندھ انہوں نے پار کیا ہے، اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے پنجاب کے اندر، تخت لاہور کے اندر، کہ وہ ان لوگوں کو روک سکے۔ تو اس قسم کی انسٹرکشن انہوں نے علی بن گنڈا پور صاحب کو دی تھی، اور علی بن گنڈا پور صاحب نے انہیں یقین دلوایا تھا کہ جب ہم لوگ نکلیں گے تو اس کے بعد لگ پتہ جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اس بار ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اور باقی پورا خیبر پختونخوا لاہور کی طرف یلغار کرے گا، اور میں نے کیونکہ کال دے دی ہے تو لاہور کا ایک ایک شخص، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان خاتون، اور وہ سب لوگ نکلیں گے اور نکل کے وہ جلسہ گاہ کے اندر پہنچیں گے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوں گے تو پھر پنجاب کی گورنمنٹ انہیں روک نہیں سکے گی، پنجاب کی گورنمنٹ پھر لائٹیں آف نہیں کر سکے گی، پنجاب کی گورنمنٹ راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکے گی، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر بند نہیں کر سکے گی۔ لیکن جب جلسہ ہوا تو وہ بالکل عمران خان صاحب کی توقعات کے برعکس تھا۔ مثلا پہلا جو جھٹکا لگا پاکستان تحریک انصاف کو وہ یہ تھا کہ لاہور سے لوگ نہیں نکلے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ کہہ رہی ہے تقریباً 160 لوگ تھے یا 1600 لوگ تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ لاہور سے کوئی 4-5 ہزار لوگ نکلے۔ لیکن لاہور جیسے شہر کے اندر جہاں تقریباً آبادی 1.5 کروڑ کے قریب ہے اور اس سارے شہر کو اب عمران خان صاحب کا شہر کہا جاتا ہے، اس میں سے اگر 1600 لوگ نکلیں یا 2000 لوگ نکلیں یا 5000 لوگ نکلیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ لاہور تو عمران خان صاحب کا قلعہ تھا، لاہور تو عمران خان صاحب کا اپنا شہر تھا، اور یہاں سے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ اگر میں نے یہاں سے کھمبے بھی کھڑے کیے تو ان کو ووٹ ملنے چاہیے، اور واقعی اس بار 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے، ووٹ انہیں دیے گئے، اور اس وقت بھی تمام تر دھاندلی کے باوجود، فارم 47 کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس چیز کو، اس حقیقت کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ جو توقع تھی عمران خان صاحب کو کہ لوگ باہر آئیں گے اور آ کے وہ عمران خان صاحب زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور پھر یہ لاہور جو ہے یہ ڈھاکہ بنے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ڈھاکہ بڑی تیزی سے بلکہ وفاق کو کھا جائے گا اور پنجاب گورنمنٹ کو کھا جائے گا۔ لیکن
جب لاہور سے لوگ نہیں نکلے تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ جو ہمارے ایک کال پہ باہر آتے تھے اب وہ کہاں چلے گئے ہیں اور ان کو اگر ہم نے واپس لانا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو پھر سب کا اتفاق تھا کہ وہ سب لوگ عمران خان صاحب کے اوپر آتے تھے اور عمران خان صاحب جب خود لیڈ کرتے تھے تو لوگ گھروں سے نکلتے تھے اور ان کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر اتنا کرزما ہو کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکے. دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھی محسوس ہوا کہ لاہور کے اندر جو پارٹی ہے اس کا سٹرکچر ٹوٹ چکا ہے اور حماد رضا صاحب کیونکہ زیر زمین ہے وہ پہلے لوگ نکال لیتے تھے, اب ان کے کہنے پہ بھی لوگ نہیں نکلتے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حماد رضا صاحب خود نہیں نکل رہے, وہ گھر کے اندر بیٹھ کے چھپ کے وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آ گیا, آپ باہر نکلیں, اپنے بچوں کو لے کے نکلیں, تو پھر ہم اپنے بچوں کو لے کر کیوں نکلیں جب ہمارا لیڈر ہی باہر نہیں نکل رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلم اقبال صاحب ہیں جن کا بڑا غلبہ تھا لاہور کے اندر, وہ بھی ظاہر غائب ہیں اور وہ بھی گھر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی باہر نکلو, اس پہ بھی لوگوں کو بڑی تکلیف تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ گوہر خان صاحب جو تھے وہ ظاہر اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دعوت دے رہے تھے پورے لاہور کو کہ آپ سب کو باہر نکلنا چاہیے. پھر عمر ایوب صاحب ہیں کہ جنہوں نے لاہور کے جلسہ گاہ کے لیے باقاعدہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل کر رکھی تھی, وہ لاہور پہنچے ہی نہیں. وہ انہوں نے بلکہ ایک قافلہ لے کے آنا تھا جو انہوں نے ذمہ داری لی تھی, وہ قافلہ تو کیا وہ خود لاہور نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی تقریر نہیں کی. تو عمر ایوب صاحب ایسے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ان کی ناراضگی ہے کوئی, کیونکہ جب گنڈا پور صاحب کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو فوری طور پہ عمر ایوب صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوا تھا تو اس سے ایک دن پہلے عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے, بلکہ شاید وہ پارٹی کو لیڈ نہیں کرنا چاہتے اور صرف اپوزیشن لیڈر رہنا چاہتے ہیں. تو وہ تو سرے سے غائب تھے. علی محمد خان صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ اسپیکولیشنز تھی کہ وہ پہنچیں گے, لیکن وہ شاید وہاں پہنچ نہیں سکے, اور اگر وہ پہنچے ہیں تو انہیں جلسہ گاہ میں دیکھا نہیں گیا, انہوں نے کوئی خاص تقریر نہیں کی وہاں پہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے لاہور کے بارے میں جب سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لاہور کے اندر بہت زیادہ پولیس ہے اور یہ پولیس روکے گی سب جلسہ گاہ کو, لیکن عجیب سی بات ہے کہ لاہور کے اندر ٹریفک رواں دواں سی, کسی جگہ پہ بھی لوگوں کو روکا نہیں گیا. اب اگر لاہوریہ نکلنا چاہتے تو جلو موڑ جانا ان کے لیے ناممکن نہیں تھا, وہ بڑی آسانی سے وہاں پہنچ سکتے تھے اور وہاں جلسہ گاہ میں جا کے وہ عمران خان صاحب زندہ باد اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے لاہوریہ نکلے ہی نہیں, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے کے آنا چاہتے تھے, عملی طور پہ وہ میدان میں نہیں آنا چاہتے تھے. تو جب لاہور نہیں نکلا, گجرانوالہ نہیں نکلا, فیصل آباد سے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے, قصور سے لوگ نہیں آئے, اس کے بعد اوکاڑا سے لوگ نہیں آئے, ساہیوال سے لوگ نہیں آئے, تو پنجاب کے جو بڑے شہر اس طرح راولپنڈی سے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچے. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے قافلہ لے کے آنا تھا اس کے اندر 5-6 ہزار لوگ تھے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ اتنی تاخیر سے خیبر پختونخوا سے نکلے کہ اس وقت تک جلسے کا وقت تقریباً ختم ہو چکا تھا. اور اب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی 2 نمبری دیکھیں کہ لاہور کے قریب پہنچ کے انہوں نے ایک ٹرک کا شیشہ توڑ کے کلاشنکوف کے ذریعے ایک انقلاب کا اعلان کیا, انہوں نے کہا لو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں. میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب وقت پہ جلسے میں نہیں پہنچنا چاہتے اور نہ ہی وہ وہاں پہ تقریر کرنا چاہتے تھے, کیونکہ جو 8 سپٹمبر کو انہیں ہاتھ لگے ہیں اس کے بعد اب وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے اور ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسا انقلاب لے کے آئیں کہ جس کی وجہ سے پھر دوبارہ انہیں 8-10 گھنٹے ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر بیٹھنا پڑے اور پھر ان کی جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے اور نہ فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ ہو نہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو. تو وہ اس مرحلے سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ تاخیر سے خیبر پختونخوا سے نکلے. اور جب وہ لاہور کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت جلسے گاہ کے درمیان میں تھوڑے سے کچھ کنٹینر بھی تھے اور ساتھ ساتھ وقت بھی ختم ہو رہا تھا. لہٰذا جب وہ پہنچے تو اس وقت جلسہ اجڑ چکا تھا اور وہ جو 20-22 ہزار لوگ وہاں پہ پہنچے تھے وہ بھی اب گھروں کو جا رہے تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے وہی کھڑے کھڑے ایک مریل سی تقریر کی اور اس کے بعد وہ بھی واپس وہاں سے روانہ ہو گئے. اور یوں وہ جو جلسہ جس نے آر اور پار کرنا تھا, جس نے پاکستان کے اندر کشتیاں جلانی تھی, جس نے پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آنا تھا, جس نے پاکستان کے اقتدار کے در و دیوار کو ہلانا تھا, وہ بری طرح ناکام ہو گیا. جب وہ ناکام ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف اب واقعی شرمندہ ہے, واقعی پریشان ہے, کیونکہ پہلے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دباؤ ڈال لیتے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ کر لیتے تھے کہ جناب دیکھیں لاکھوں کا مجمع ہے. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں دکھایا جا سکا. تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بری طرح ناکام ہوا ہے. اب عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور اب وہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بلا کے ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس لیں گے کہ جناب آپ کا وہ انقلاب کہاں تھا,
وہ جو آپ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتے تھے کہ مریم میں آ رہا ہوں، تو فکر نہ کر، دیکھ تو میں آ کے کرتا کیا ہوں، تو وہ مونچھوں کا تاؤ کہاں چلا گیا ہے؟ اور جو مریم کو آپ نے دعوے کیے تھے، جو دھمکیاں لگائی تھی، وہ کدھر گئی ہیں؟ تو میرا خیال علی مین گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی تو تقریر ہونی چاہیے تھی لاہور کے اندر، اور آپ کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا ہر صورت، اور وہاں پہ آپ کو جلسہ گاہ کو گرمانا چاہیے تھا، اور وہ جو آپ تقریریں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کرتے تھے اس سے زیادہ لیتھل تقریر آپ کو لاہور کے اندر کرنی چاہیے تھی، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ تو میرا خیال ہے ان کی بھی گوشمالی کا وقت آ گیا، ان سے بھی پوچھنے کا وقت آ گیا، تو اب ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بدلی جا رہی ہے، اور دو نام لیے جا رہے ہیں کہ شاید عارف الوی صاحب کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ظاہر پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لنکس بھی بہت اچھے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کے اوپر چیئرمین کو بدلا جا رہا ہے کہ کوئی ایکٹیو چیئرمین لایا جائے، تو وہ پارٹی کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے جتنا ٹائم انہیں دینا چاہیے، تو لہٰذا ان کی جگہ کوئی ایکٹیو قسم کا شخص لے کے آنا چاہیے جو پارٹی کو متحرک بھی کر سکے، جس کے لنکس بھی ہوں اور جو بول بھی سکے۔ تو حضرت صدر عارف الوی صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کو شاید چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے شخص ہیں وہ اسد کیسر صاحب ہیں، اور یہ اطلاع بھی آ رہی تھی کہ اسد کیسر صاحب سے جب کہا گیا کہ آپ چیئرمین بن جائے تو انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ میں سر دست اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو موضوع نہیں سمجھتا، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ دوسرا، پارٹی کے اندر یہ بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر آپ سارے عہدے خیبر پختونخوا کو دے دیں گے تو اس سے پھر پارٹی کا سٹرکچر مزید کمزور ہو جائے گا، تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجابی لیڈرز ہیں وہ مائنڈ کر جائیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوبارہ پنجاب سے کوئی لیڈر ہم الیکٹ کریں، سلیکٹ کریں، یا پھر ہم سندھ سے لے کے آئیں جو عارف الوی صاحب ہیں۔ تو اب پارٹی کے اندر واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ گوہر خان صاحب سے بھی عمران خان صاحب بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم وکلا کو متحرک ضرور کر لیں گے، وہ ان کو باہر ضرور لے کر آئیں گے اور جس سے ہماری تحریک چل سکے گی، لیکن گوہر خان صاحب وکلا کو بھی متحرک نہیں کر سکے۔ دوسرا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی چادر پھاڑ قسم کی یا دیوار پھاڑ قسم کی تحریک چلا سکیں گے، تو گوہر خان صاحب اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ہمارے مقدمات ٹھیک لڑیں گے، تو وہ وہاں پہ ٹھیک مقدمات بھی نہیں لڑ سکے۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے باہر نکال لیں گے جیل سے، لیکن گوہر خان صاحب انہیں باہر نکالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر کم از کم گوہر خان صاحب پارٹی کا علم ضرور بلند کریں گے، لیکن گوہر خان صاحب الیکشن کمیشن کے اندر بھی کوئی کمال نہیں کر سکے، تو عمران خان صاحب ان سے مطمئن نہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں گوہر خان صاحب کو تبدیل کر کے نیا چیئرمین لایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں کس حد تک درست ہیں آنے والے وی لاک میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔